السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تحریک لبیک کے متعلق کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کچھ انفارمیشن ہے تحریک لبیک کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 10 سے 12 دن قبل ایک علماء کنونشن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر منعقد کیا گیا تھا۔ ایک تقریب تھی جس سے خطاب کیا تھا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور وہاں کے مہمان خصوصی اس تقریب کے تھے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب۔ تو وہاں پر مختلف علماء کرام، مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام شامل تھے، اور تقریباً 2500 کے قریب علماء کرام نے شرکت کی تھی، اور وہاں پر مختلف موضوعات پر بحث ہوئی تھی، اور سوالات کا ایک سیکشن تھا جو سوالات کیے گئے تھے وہاں پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے۔ لیکن وہ سوالات کچھ تھے جو اپلوڈ کیے گئے تھے، آن ایئر کیے گئے تھے، اور کچھ تھے جو ایئر نہیں کیے گئے تھے۔ تو کچھ وہاں پر سوالات تھے جو تحریک لبیک پاکستان سے متعلق کیے گئے تھے۔ 7-8 دن تو اس چیز کی انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچی، لیکن گزشتہ روز ایک وہاں پر موجود ایک عالم دین جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، علامہ ضیاء اللہ شاہ صاحب، جن کی ایک تقریر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، جنہوں نے حافظ عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا، اور بنیان المرصوص جو ایک آپریشن تھا اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور جس طرح پاکستان نے بھارت پر کامیابی سمیٹی تھی اور جس طرح بھارت کو شکست دی تھی ان پر بات کی تھی۔ تو ان کی ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا۔ انہوں نے ایک نجی ڈیجیٹل چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تمام تر تفصیلات بتائی ہیں کہ وہاں پر کون کون سے سوالات ہوئے تھے، اور تحریک لبیک پاکستان سے متعلق کیا سوالات ہوئے تھے۔ ان سے اس انٹرویو کے دوران جب ایک اینکر پرسن نے سوال کیا کہ وہاں پر جب تمام علماء کرام موجود تھے، کیا کسی نے سوال کیا وہاں پر حافظ عاصم منیر صاحب جو کہ فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ ایک کرین پارٹی کے ساتھ ثانیہ مرید کے ہوا اور ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو گیا اس کے متعلق، اور علامہ سعد رضوی اور انس رضوی اب تک جو ہے تاحال لاپتہ ہیں، ان کے متعلق کوئی سوال ہوا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کس جگہ پر ہیں، ان کے متعلق کوئی سوال ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اس کے متعلق سوال ہوا تھا، اور یہ سوال کرنے والے راغب نعیمی صاحب تھے جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا۔ انہوں نے ان کے متعلق سوال کیا تھا، تو ان کے اوپر انہوں نے پوچھا گیا اینکر کی جانب سے، تو وہاں پر وزیر اعظم کی جانب سے کیا جواب ملا؟ تو انہوں نے وہاں پر جواب تو نہیں بتایا، لیکن صرف یہ کہا کہ ہماری جو تقریب تھی جس کا انعقاد کیا گیا تھا وہ تحریک لبیک کا موضوع نہیں تھا، وہ صرف اظہار یکجہتی تھا پاکستان کی طرف سے بھارت کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے تمام علماء کرام ایک پیج پر ہیں، جب اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو پورا پاکستان ایک پیج پر ہوگا۔ ان سے پھر اینکر نے سوال کیا، تو تحریک لبیک کے متعلق جو سوال ہوا اس کا جواب کیا ہوا، انہوں نے پھر ٹال مٹول کی اور اس کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ راغب نعیمی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے متعلق سوال کیا تھا۔ مزید دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ کیا کسی اور نے ایسا سوال کیا اس جماعت کے متعلق، تحریک لبیک پاکستان کے متعلق؟ تو انہوں نے پھر ٹال مٹول کا سہارا لیا اور پھر سے یہ بات کی کہ تحریک لبیک پاکستان کے متعلق تو سوال نہیں ہوا، لیکن حافظ عاصم منیر جو ہے وہ قرآنی آیات بتاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے مدرسے ہونے چاہیے جو تقی عثمانی صاحب جن مدرسوں کو چلاتے ہیں، یا عبدالرشید صاحب جو مدرسے چلا رہے ہیں، جہاں پر صرف جو نفرت انگیز تقاریر نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات بچوں تک پہنچائی جاتی ہے، اور بچے وہاں پر تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور وہاں ان مدارس میں اسلامی تعلیمات سیکھتے ہیں۔ جب اینکر نے تیسری مرتبہ مزید ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کھل کر بتائیں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے متعلق وہاں پر کوئی سوال ہوا ہے، تیسری دفعہ پوچھنے پر پھر یہی جواب ملا کہ تحریک لبیک کے متعلق سوال ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 سوال کیے گئے تھے۔ ایک راغب نعیمی کی طرف سے سوال کیا گیا تھا جو پاکستان اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور 2 سوال جو ہیں وہ اہل سنت کے ہی علماء کی جانب سے کیے گئے تھے تحریک لبیک کے حوالے سے۔ تو ان پر جو ہے پھر سے اینکر نے کہا تو آپ وہ جواب کیوں نہیں بتا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ جو تقریب تھی وہ صرف جو ہے بھارت کو دکھانے کے لیے تھی، نہ کہ ان سوالات کے جواب دینے پر۔ تو انہوں نے ٹال مٹول کا سہارا لیتے ہوئے جواب دینے
سے گریز کیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے متعلق سوالات کیے گئے تھے لیکن جن کو آن ایئر نہیں کیا گیا۔ اور راغب نعیمی وہ عالم دین ہیں جنہوں نے پہلے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر علماء کنونشن، علماء کانفرنس میں بھی تحریک لبیک کے حوالے سے ایک لمبی پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے ہی تحریک لبیک کے متعلق سوال کیا۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا، اس عالم دین ضیاء اللہ شاہ صاحب کا جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی تقریر کا ٹائم تھا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر کا بھی ٹائم تھا، لیکن دونوں جو ہے اپنی علالت کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے وہاں پر نہ آ سکے، اور اسی وجہ سے جو ہم جیسے جو علماء اکرام تھے انہوں نے تقاریر کی، اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ پورا 1.5 گھنٹہ ایک سیشن رکھا گیا تھا سوالات کا، اور مختلف موضوعات پر جو ہے سوالات ہوتے رہے۔ ان سے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، ان سے سوالات ہوتے رہے۔ مزید ان کا کہنا تھا، ان سے جب اینکر نے سوال کیا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ قبرستان جو ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہ پاکستان کو مدارستان بنا دے، کیا عاصم منیر صاحب نے ایسی کوئی بات کی؟ تو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ حافظ عاصم منیر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم پاکستان کو مدارستان نہیں بنائیں گے، یہاں پر مدرسے نہیں بننے دیں گے، ایسی انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی بات حافظ عاصم منیر صاحب نے نہیں کی، بلکہ وہ اس بات کی تائید کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے مدارس ہونے چاہیے جہاں بچوں کے پاس جو ہے وہ صحیح تعلیمات پہنچنی چاہیے دین اسلام کی اور اسلام کی۔ مزید انہوں نے بتایا اسی عالم دین نے کہ وہاں پر موجود جو ہے غزہ کے متعلق بھی سوالات ہوتے رہے، اور غزہ کے حق میں اور فلسطین کے حق میں جو ہے عاصم منیر صاحب نے تقریر کی اور یہ بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کی اور غزہ والوں کی مدد کریں۔ تو اس تقریر میں یہ تو واضح ہو گیا کہ سعد حسین رضوی اور ان کی قیادت کے متعلق ضرور پوچھا گیا ہے، تحریک لبیک کے متعلق بھی پوچھا گیا ہے، سوالات ضرور ہوئے ہیں، راغب نعیمی کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کا جوابات کیا آئے ہیں اس پر جو ہے اس عالم دین نے جو ہے وہ ٹال مٹول کا سہارا لیتے ہوئے جواب دینے سے گریز کیا۔ تو اب تک یہ تفصیلات ہم تک نہیں پہنچی کہ وہاں پر وزیر اعظم اور عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی طرف سے کیا جوابات دیے گئے، اب تک یہ تفصیلات نہیں آئیں گی، جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ تک شیئر ضرور کیجیے۔